السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 21 تا 30 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر و شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.
یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا فتعالین متعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْصَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے، اور وہ ذرا نہ بدلے تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے، یا انہیں توبہ دے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا کہ کچھ بھلا نہ پایا، اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت فرما دی، اور اللہ زبردست عزت والا ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے کلوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید، اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین اور ان کے مکان اور ان کے مال، اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے غیب بتانے والے نبی اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سری حیا کے خلاف کوئی جرت کرے اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ شان نزول: یہ آیات منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس یہود نے پیام بھیجا کہ تم کیوں اپنی جانیں ابو سفیان کے ہاتھوں سے ہلاک کرانا چاہتے ہو، اور اس کے لشکری اس مرتبہ اگر تمہیں پا گئے تو تم میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑیں گے۔ ہمیں تمہارا اندیشہ ہے کہ تم ہمارے بھائی اور ہمسائے ہو، ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ خبر پا کر عبداللہ بن ابن سلول منافق اور اس کے ساتھی مومنین کو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے ڈرا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے روکنے لگے، اور اس میں انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن جس قدر انہوں نے کوشش کی مومنین کا ثابت استقلال اور بڑھتا گیا ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے۔ اور امن و غنیمت حاصل ہو، اور
یہ کہیں ہمیں زیادہ حصہ دو، اور یہ کہیں ہمیں زیادہ حصہ دو، ہماری وجہ سے تم غالب ہوئے ہو۔ حقیقت میں اگرچہ انہوں نے زبانوں سے ایمان کا اظہار کیا، یعنی چونکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، اس لیے ان کے تمام ظاہری عمل، جہاد وغیرہ سب باطل کر دیے۔ یعنی منافقین اپنی بزدلی و نامردی سے ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کفار قریش و غطفان و یہود وغیرہ ابھی تک میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں ہیں، اگرچہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ بھاگ چکے۔ یعنی منافقین کی اپنی نامردی کی باعث یہی آرزو اور مدینہ طیبہ کے آنے جانے والوں سے کہ مسلمانوں کو کیا انجام ہوگا، کفار کے مقابلے میں ان کی کیا حالت رہی، ریاکاری اور عذر رکھنے کے لیے، تاکہ یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے، ان کا اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو، اور مصائب پر صبر کرو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے۔ ہر موقع پر اس کا ذکر کرے، خوشی میں بھی، رنج میں بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی، کہ تمہیں شدت و بلات پہنچے گی اور تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور پہلوں کی طرح تم پر سختیاں آئیں گی، اور لشکر جمع ہو کر تم پر ٹوٹیں گے، اور انجام کار تم غالب ہوگے اور تمہاری مدد فرمائی جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم الآیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ پچھلی 9 یا 10 راتوں میں لشکر تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میعاد پر لشکر آ گئے تو کہا، یہ ہے وہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا، یعنی جو اس کے وعدے ہیں سب سچے ہیں، سب یقیناً واقع ہوں گے، ہماری مدد بھی ہوگی، ہمیں غلبہ بھی دیا جائے گا، اور مکہ مکرمہ اور روم و فارس بھی فتح ہوں گے۔ حضرت عثمان نے غنی اور حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید اور حضرت حمزہ اور حضرت مصعب وغیرہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نظر کی تھی کہ وہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا موقع پائیں گے تو ثابت رہیں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ ان کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، جہاد پر ثابت رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جیسے کہ حضرت حمزہ و حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور شہادت کا انتظار کر رہا ہے جیسے کہ حضرت عثمان، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے عہد پر ویسے ہی ثابت قدم رہے، شہید ہو جانے والے بھی اور شہادت کا انتظار کرنے والے بھی۔ اس میں ان منافقین اور مریض القلب لوگوں پر تاریز ہے جو اپنے عہد پر قائم نہ رہے، یعنی قریش و غطفان وغیرہ کے لشکروں کو، جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ ناکاموں نامراد واپس ہوئے کہ دشمن فرشتوں کی تکبیروں اور ہوا کی سختیوں سے بھاگ نکلے، یعنی بنو قریظہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل قریش و غطفان وغیرہ احزاب کی مدد کی تھی۔ اس میں غزوہ بنی قریظہ کا بیان ہے۔ یہ آخری ذی قعد 4 ہجری یا 5 ہجری میں ہوا، جب غزوہ خندق میں شب کو مخالفین کے لشکر بھاگ گئے، جن کا اوپر کی آیات میں ذکر ہو چکا ہے۔ اس شب کی صبح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار دیے۔ اس روز ظہر کے وقت جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا جا رہا تھا، جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے، فرشتوں نے 40 روز سے ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ندا کر دی جائے کہ جو فرما بردار ہو وہ عصر کی نماز نہ پڑھے، مگر بنو قریظہ میں جا کر حضور یہ فرما کر روانہ ہو گئے، اور مسلمان چلنے شروع ہوئے، اور یکے بعد دیگرے حضور کی خدمت میں پہنچتے رہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نماز عشاء کے بعد پہنچے، لیکن انہوں نے اس وقت تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ حضور نے بنو قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے اس روز انہوں نے عصر بعد عشاء پڑھی، اور اس پر نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لشکر اسلام نے 25 روز تک بنو قریظہ کا محاصرہ رکھا، اس سے وہ تنگ آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میرے حکم پر کلوں سے اترو گے؟ انہوں نے انکار کیا تو فرمایا، کیا قبیلہ اوس کے سردار
साद बिन माज के हुक्म पर उतरोगे। इस पर वो राजी हुए और साद बिन माज को उनके उनके बारे में हुक्म देने पर मामूर फरमाया। हजरत साद ने हुक्म दिया कि मर्द कत्ल कर दिए जाएं, औरतें और बच्चे कैद किए जाएं। फिर बाजार मदीना में खंदक खोदी गई और वहां लाकर उन सब की गर्दनें मारी गईं। उन सब की गर्दनें मारी गई। उन लोगों में कबीला बनु नुज़ैर का सरदार हई बिन अख्तब और बनी कुरैजा का सरदार काब बिन असद भी था। और ये लोग 600 या 700 जवान थे जो गर्दनें काट कर खंदक में डाल दिए गए, यानी मकातलीन को। औरतों और बच्चों को नकद और सामान और मवेशी सब मुसलमानों के कब्जे में आए। इस जमीन से मुराद खैबर है जो फतेह कुरैजा के बाद मुसलमानों के कब्जा में आया, या हर वो जमीन मुराद है जो क़यामत तक फतह होकर मुसलमानों के कब्जे में आने वाली है। यानी अगर तुम्हें माल कसीर और असबाब ऐश दरकार है। शान नज़ूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने आपसे दुनियावी सामान तलब किए और नुफ़्क़े में ज़्यादती की दरख्वास्त की। यहाँ तक तो कमाल ज़ुहद था। सामान दुनिया और उसका जमा करना गवारा ही ना था। इसलिए ये खातिर अकदस पर गरा हुआ और ये आयत नाजिल हुई और अज़वाज मुतहरात को तहयीर दी गई। उस वक्त हजूर की 9 बीबियाँ थीं। 5 कुरैशिया, हज़रत आयशा बिनते अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला, हिफ्सा बिनते फारूक, उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान, उम्मे सलमा बिनत अबी उमैया, सौदा बिनते जमा, और 4 गैर कुरैशिया, ज़ैनब बिनते हजश, असदिया, मैमूना बिनते हारिस, हलालिया, सफिया बिनते हई बिन अख्तब खैबरिया, जवेरिया बिनते हारिस, मुतलकिया रज़ी अल्लाह तआला अनहन। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये आयत सुनाकर इख्तियार दिया और फरमाया कि जल्दी न करो, अपने वालिदैन से मशवरा करके जो राय हो उस पर अमल करो। उन्होंने अर्ज़ किया, हजूर के मामले में मशवरा कैसा? मैं अल्लाह को और उसके रसूल को और दार आखरत को चाहती हूँ। और बाकी अजवाज ने भी यही जवाब दिया। मसला, जिस औरत को इख्तियार दिया जाए वो अगर अपने ज़ौज को इख्तियार करे तो तलाक वाक़ई नहीं होती, और अगर अपने नफ्स को इख्तियार करे तो हमारे नज़दीक तलाक के बाइन वाक़ई होती है। जिस औरत के साथ बाद निकाह, दखूल या खलवत सहिया हो उसको तलाक दी जाए तो कुछ सामान देना मुस्तहब है, और वो सामान 3 कपड़ों का जोड़ा होता है। यहाँ माल से वही मुराद है जिस औरत का महर मुकर्रर ना किया गया हो, उसको कबल दखूल तलाक दी तो ये जोड़ा देना वाजिब है बगैर किसी ज़रर के, जैसा कि शोहर की इताअत में कोताही करना और उसके साथ कद खलकी से पेश आना, क्योंकि बदकारी से अल्लाह ताला अंबिया की बीवियों को पाक रखता है। अल्लाह ताला अंबिया की बीवियों को पाक रखता है, क्योंकि जिस शख्स की फजीलत ज़्यादा होती है उससे अगर कसूर वाक़ हो तो वो कसूर भी दूसरों के कसूर से ज़्यादा सख्त करार दिया जाता है। इसीलिए आलिम का गुनाह जाहिल के गुनाह से ज़्यादा कभी होता है, और इसलिए आज़ादों की सज़ा शरीयत में ग़ुलामों से ज़्यादा मुकर्रर है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीबियाँ तमाम जहान की औरतों से ज़्यादा फजीलत रखती हैं, इसलिए उनकी अदना बात सख्त गिरफ्त के काबिल है। मज़ीद नाज़रीन से मैं ये सज़ा करूँगा कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और इसका शान नुज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुताबिक और सहाबाए कराम के नक्शे कदम की अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारियों को शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला पाला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।